بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گنی مونچھیں لگا لی اور مختصر سا اسلحہ لے کر فلیٹ سے روانہ ہو گئے۔ میری جیبوں میں ایک بھرے ہوئے پستول کے علاوہ بیم گن اور دو ننھی کیچز کی گیندیں بھی تھی، جو دراصل بے ہوش کرنے والے گیس کے دستی بم تھے اور زمین پر گرتے ہی ہلکے سے دھماکے سے پھٹ سکتے تھے۔ جب تک سینٹو سے کوئی خبر نہیں ملی تھی، میں گرداری لال سے نمٹنے کے لیے کوئی معقول تجویز سوچ ہی نہیں سکا تھا، لیکن کار میں سندھ مسلم سوسائٹی کی طرف جاتے ہوئے میرا ذہن اس موضوع پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دو گلیوں میں بھٹکنے کے بعد ہم نے مقررہ مکان آسانی کے ساتھ تلاش کر لیا۔ گاڑی میں اس مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ آہنی پھاٹک بند تھا، گیٹ لیمپس بھی گل تھے اور بادی النظر میں پھاٹک کے پیچھے کسی چوکیدار وغیرہ کی موجودگی کے آثار بھی نہیں تھے۔ اس علاقے میں مکانات کی دونوں جانب ایک جیسی پختہ سڑکیں موجود تھیں، لیکن تمام مکینوں نے بلا استثنا اپنے مکان ایک ہی رخ پر بنائے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ہر مکان کا مین پھاٹک ایک ہی سڑک پر کھلتا تھا۔ عقبی سمت میں بھی چھوٹے موٹے دروازے اور پھاٹک موجود تھے، لیکن وہ بالکل بے رونق اور ویران پڑے ہوئے تھے، جیسے انہیں ہفتوں سے نہ چھیڑا گیا ہو۔ میں نے اسی طرف گرداری لال کے مکان کے عقبی پھاٹک کے قریب کار رکوا دی۔ اب تم کار سے اتر کے کسی چیز کی اوٹ میں چھپ جاؤ، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں سلطان شاہ کو ہدایت دی۔ اس مکان میں سے کوئی بھی باہر نکلتا ہوا نظر آئے تو بے دریغ اسے بھون ڈالنا۔ ادھر سے تمہاری واپسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے آہستگی سے مجھے یاد دلایا۔ میں ادھر سے نہیں آؤں گا، میں نے وضاحت کی۔ البتہ تمہیں غزالہ کا دھیان رکھنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ افراتفری کی صورتحال میں اسے عقبی سمت سے فرار ہونے کا موقع مل جائے۔ تم بے فکر رہو، آج وہ نظر آ گئی تو چھلاوے کی طرح غائب نہیں ہو سکے گی۔ وہ کار سے اتر کر ایک ایسے مکان کی طرف بڑھ گیا جدھر لگا ہوا لیمپ پول بلب سے محروم تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر گرداری لال کے مکان کے آہنی پھاٹک کے نچلے حصے میں لگی ہوئی سلاخوں سے اندر کا جائزہ لیا تو ادھر اندھیرے اور سناٹے کی مکمل حکمرانی نظر آئی۔ پھاٹک سے چند گز آگے اصل عمارت میں ایک اور شٹر نما دروازہ نظر آ رہا تھا، جو غالباً کسی گیراج ہی میں کھلتا تھا۔ پھاٹک کی سال خوردہ حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پھاٹک اور اس سے آگے ویران گیراج مدتوں سے استعمال ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور شاید مکان کا وہ عقبی حصہ مکینوں کی مکمل عدم توجہی کا شکار تھا۔ میں نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر گرداری لال کے احاطے میں اچھال دیا۔ اس وقت کی خطرناک اور سنسنی خیز صورتحال کے پیش نظر میرے حواس خمسہ غیر معمولی حد تک بیدار ہو چکے تھے، اور اندر پیدا ہونے والی کوئی خفیف سی آہٹ بھی میری سماعت سے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ اندر پختہ فرش پر پتھر گرنے کی آواز آئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں مزید چند ثانیوں تک اندر کی سن گن لیتا رہا، پھر تانبے تقدیر ہو کر آہنی پھاٹک کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ احاطے کی تقریباً 8 فٹ اونچی سپاٹ دیوار کے مقابلے میں آہنی گیٹ کے ذریعے اوپر چڑھنا آسان تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں میرے بوجھ سے پھاٹک کے زنگ خوردہ قبضے وغیرہ اچانک آوازیں نہ پیدا کرنے لگیں۔ اس لیے میں نے لیور کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پھاٹک کے وسط کے بجائے ستون کے قریب سے اس پر مقدر آزمائی شروع کر دی، اور خوش قسمتی سے چند ہی سیکنڈ میں اوپر چڑھ کر اندر کود گیا۔ میرے پیروں میں کریپ سول جوتے تھے، اس لیے میرے کودنے سے بہت خفیف سی دمک پیدا ہوئی، لیکن یہ سوچ کر میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئیں کہ اس مکان میں اگر گرداری لال یا کوئی اور فرش پر سونے کا عادی تھا تو دمک کی وہ ہلکی سی آواز بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ احاطے کی اس سمت میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کھڑکیوں پر بنے ہوئے کنکریٹ کے چھجوں میں سے ایک دور افتادہ چھجے پر زرد روشنی والا ایک علامتی بلب روشن تھا، جس پر لگا ہوا شیشہ امتداد زمانہ سے دھندلایا ہوا تھا۔ وہ بلب بھی غالباً کسی اچھے ساخت کا تھا اور برسوں سے جل رہا تھا۔ وہ فیوز ہوتا تو شاید اسی بہانے سے شیشہ بھی صاف ہو جاتا۔ میں گراج کے شٹر کے ساتھ چپک کر کئی منٹ تک دوسری طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ جب ادھر مسلسل سکوت طاری رہا تو میں نے محتاط انداز میں پیش قدمی شروع کر دی۔ عقبی حصے کے بعد میں بلب کی مخالف سمت بغلی گلیارے سے گزر کر مکان کے سامنے والے حصے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ بلیک کیٹ ٹی کے زیر استعمال رہنے والی سبز کار پورچ میں موجود تھی۔ اس سمت میں اکا دکا بلب بھی روشن تھے، لیکن میرے ابتدائی اندازے کے عین مطابق چوکیدار کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ احاطے کی مکمل ویرانی اور چوکیدار کے موجود نہ ہونے سے میرا ماتھا ٹھنکا تھا، لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے اوہام کی تردید کر دی۔ بلیک کیٹ ٹی مراج دین عرف ماجے یا کسی اور بدماش کی طرح گروہ بند نہیں تھا، جو اعلان اپنی
اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے مخالفین کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ ایک اجنبی سرزمین پر اپنے ملک اور اس کے مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے اسے رازداری سے کام لینا پڑتا تھا۔ اپنی حفاظت کا کام دوسروں کو سونپ کر خود بے خبری کی نیند سونے کی بجائے اسے خود کو بچائے رکھنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ گرداری لال کے مکان کے احاطے میں سبز کار کی موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ بلیک کیٹ ٹی اگر وہاں موجود نہیں تھا تو آیا ضرور تھا، اور اس کے بارے میں گرداری لال سے بیش بہا معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ کریپسول جوتوں کے باوجود میں احتیاطاً پنجوں کے بل بڑھتا رہا۔ باہر کی طرف کھلنے والے دروازے اندر سے مضبوطی سے بند تھے۔ پرانی وجہ کہ ان چوبی مضبوط دروازوں میں ہضمی قفل نہیں تھے، بلکہ بیرونی سمت میں موجود پیتل کے کنڈوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اندر بھی کنڈے اور قابلے لگے ہوئے تھے جنہیں رازداری کے ساتھ کھولنا ممکن نہیں تھا۔ خاصی کوشش کے بعد آخر کار مجھے ایک کھڑکی کے پٹ غیر مکفل مل گئے۔ میں نے ذرا سا زور لگایا تو چوبی پٹ باہر کھل گئے۔ ان میں شیشہ وغیرہ استعمال نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کھلی ہوئی کھڑکی میں آہنی گرل یا کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کمرے میں گہرا اندھیرا اور سناٹا تھا، حتیٰ کہ کسی ذی روح کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اپنی دانست میں پوری احتیاطی جائزہ لینے کے بعد میں کھڑکی کی چوکھٹ عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میری آنکھیں اندر پھیلے ہوئے گھور اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس ایک منزلہ مکان کا کوئی کمرہ نہیں بلکہ ایک کشادہ راہداری تھی۔ وہاں رچی ہوئی کھانوں کی بو سے پتہ چل رہا تھا کہ کچن اسی راہداری سے ملحق تھا۔ میں نے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے یکے بعد دیگرے 3 کمروں کا جائزہ لے ڈالا، جن میں سے ایک ڈائننگ روم ثابت ہوا، باقیہ 2 خوابگاہیں تھیں لیکن وہ خالی پڑے ہوئے تھے۔ چوتھے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ میں نے واضح طور پر کسی کے تیز سانسوں کی آواز سنی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا گہری نیند سو رہا تھا، کیونکہ اس نے دروازہ کھولنے کے باوجود کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر بھی میں مزید چند ثانیوں تک ادھ کھلے دروازے سے باہر ٹھہرا رہا اور پھر بیم گن ہاتھ میں لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اس خوابگاہ میں مسحری کی بجائے دوہرے بستر والا ایک وسیع و عریض چھپر کھٹ موجود تھا، جس پر ایک موٹا آدمی بنیان اور دھوتی میں ملبوس گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ پورا مکان ہی قدیم طرز پر بنا ہوا تھا۔ چھتیں کافی اونچی تھیں۔ اس کمرے کی 3 دیواروں میں چھت کے قریب روشن دان کھلے ہوئے تھے اور واحد کھڑکی مکان ہی کے کسی اندرونی ہوادار حصے میں کھلی ہوئی تھی۔ آثار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت مکان میں وہی موٹا موجود تھا۔ میں نے خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے اندر سے بولٹ کیا اور اللہ کا نام لے کر روشنی کا ایک سوئچ آن کر دیا۔ خوابگاہ میں روشنی ہوتے ہی پنکھے کی مشینی گوں گوں میں سوئے ہوئے شخص کی بڑبڑاہٹیں گونجی اور اس نے کروٹ بدل کر اپنا چہرہ ایک نرم تکیے میں چھپا لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سختی سے اسے جھنجھوڑا تو اس نے بڑی بڑی خمار آلود آنکھیں کھول کر حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ پھر بیم گن پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں دہشت تیر گئی۔ کون ہو تم؟ اس نے پھنسی پھنسی اور بررائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اٹھو اور 30 سیکنڈ میں اپنے اوسان یکجا کر لو، ورنہ میں تمہیں گولی مار کر چلا جاؤں گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے درست بلکہ شفاقانہ لہجے میں کہا، اور اس نے اپنی دھوتی سنبھالتے ہوئے فوراً ہی بستر چھوڑ دیا۔ تم کون ہو اور مجھ غریب سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی دھوتی کا بند درست کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا۔ تم میرا پورا گھر دیکھ لو، یہاں تمہیں کوئی مال نہیں ملے گا۔ عزت سے رہنے اور کھانے پینے کے بعد جو کچھ بھی بچتا ہے وہ جوڑنے کے بجائے میں دان کرتا رہتا ہوں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے مال نہیں معلومات درکار ہیں۔ میں نے بیم گن کو خطرناک انداز میں جنبش دیتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ سچ بولو گے تو صبح کے سورج کی روشنی دیکھ سکو گے، ورنہ یہیں مار دیے جاؤ گے۔ اس کے ذہن سے نیند کا خمار ایک دم اڑ گیا تھا اور وہ دہشت زدہ نظر آنے لگا تھا۔ میں تو ایک مسکین سا کاروباری آدمی ہوں، آلو پیاز کی آڑت کرنے والے سے تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ پچھلی رات تمہاری گاڑی کس کے استعمال میں تھی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس پر سوار ہونے والی خوف کی لہر اتنی شدید تھی کہ پل بھر میں اس کے ہونٹ خوف سے سفید پڑ گئے اور وہ یوں منہ چلانے لگا جیسے حلق میں پھنسی ہوئی کسی شے کو اپنے معدے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہراس سمٹ آیا تھا۔ میری گاڑی میرے پاس تھی، وہ ہکلایا ہوا بولا۔ میں نے چھپر کھٹ کے سرہانے رکھی ہوئی پیتل کی چمچماتی ہوئی اونچی تپائی کی طرف رخ کر کے لہجہ بھر کے لیے بیم گن کا ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں نیلگوں شعائیں تیریں اور پیتل کی تپائی کا ایک حصہ آنن فانن میں پگھل کر جل گیا۔ میں نے اس موٹے کو گورتے ہوئے کہا، یہ پستول نہیں، ایک نیا خلائی ہتھیار ہے۔ یہ آنن فانن میں تمہارے
تمہاری پسلیوں کے ساتھ تمہارا دل بھی جلا کر راکھ کر دے گا اور تم کوئی آواز نکالے بغیر گر کر پٹ سے مر جاؤ گے۔ اس لیے مجھ سے اول پھول بکنے کی کوشش نہ کرو، میں تمہارے بارے میں بالکل ہی بے خبر نہیں ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تمہاری زبان سے اس کی تصدیق سننا چاہتا ہوں۔ تم نے زبان کھولنے میں ہچر مچر کی تو میں تمہیں مار کر سکون سے واپس لوٹ جاؤں گا۔ تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم کون ہو؟ وہ پہلو بدلتا ہوا بولا۔ میری خوفناک دھمکیوں اور بیم گن کے استعمال کے ہولناک مظاہرے سے وہ بہت زیادہ بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا۔ میں کرنل مہیش پال ہوں، میں نے دانستہ وہ نام استعمال کرتے ہوئے کہا۔ میرے کچھ ساتھی یہاں میرے خلاف بغاوت پر تل گئے ہیں اور میں ان کی بیخ کنی پر نکلا ہوا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں تمہارا کیا رول ہے، لیکن تم نے مجھ سے تعاون نہیں کیا تو میں تمہیں اپنے باغیوں میں شمار کر کے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، وہ دردناک لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تم کس بغاوت کا ذکر کر رہے ہو۔ میں تو بس اس آس پر کچھ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہوں کہ ایک دن اکھنڈ بھارت کا خواب پورا ہو سکے۔ مسلموں نے اس دھرتی کو پاک استھان کا نام دے کر ہمارے منہ پر تھپڑ مارا ہے، جسے بنارس، کلکتہ، پونا اور ایودھیا سب ملیچ شہر ہوں۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا، میں کاروباری آدمی ہوں، بھلا ان سب باتوں سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ گرداری لال، میں نے سرد اور بے رحمانہ لہجے میں کہا، میرے پاس تمہاری تقریر سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پچھلی رات تمہاری گاڑی کس کے استعمال میں تھی؟ وہ بہت ظالم آدمی ہے، گرداری لال خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہی ہے تو خود اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ مجھ بیچارے کی مٹی کیوں پلید کراتے ہو؟ تمہیں یہ بتانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے کس سے کیا پوچھنا چاہیے، میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم بس اتنا بتاؤ جتنا تم سے پوچھا جا رہا ہے، میں نے تلخ لہجے میں اسے لتاڑتے ہوئے کہا اور پھر بڑھ کر پوری قوت سے اس کے دانے پر بیم گن کی آہنی نال سے ایک ضرب لگا دی۔ وہ خاصی کریح اور گٹی گٹی آواز میں چیخا تھا، اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور دانے سے تازہ تازہ خون کی کئی لکیریں بہہ نکلی۔ اپنا منہ تھامنے کے بعد اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے خون آلود ہاتھوں کا جائزہ لیا اور روحانسی آواز میں بولا، یہ ظلم ہے، یہ انیائے ہے کرنل، تم ایک برہمن ساہوکار پر یوں ظلم نہیں کر سکتے۔ میں اپنی محنت کی روزی سے تمہارے منصوبوں کو سینچتا ہوں اور تم مجھ غریب پر ہی اپنے ہتھیار آزمانے پر تلے ہوئے ہو۔ برہمن کے دم نہیں ہوتی گرداری لال جی، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اگر تم 1 روپیہ دیتے ہو تو اکھنڈ بھارت بننے کے بعد اس کے 1000 بھی تم ہی وصول کرو گے۔ یہ تو مہاجن کا بیوپار ہے، اصل جاتا ہے تو پھر اپنے ساتھ بیاج بھی لے کر آتا ہے۔ مجھے یہ سب پٹیاں پڑھانے کی بجائے وہ بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ تمہارے آپس کے جھگڑے ہیں؟ وہ اپنے زخمی ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ وہ جب بھی یہاں آتا ہے رازداری پر بار بار زور دیتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اپنے غداروں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ ایک آدمی کو تو اس نے اسی گھر میں میری آنکھوں کے سامنے سسکا سسکا کر کاٹا تھا۔ بھگوان کے لیے تم مجھے مجبور نہ کرو، وہ تو بعد میں آئے گا، میں اس وقت تمہارے سر پر سوار ہوں، میرے پاس تمہیں سسکانے کا وقت بھی نہیں ہے، بس ماروں گا اور واپس چل دوں گا۔ ہاں، اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو اسے یہ پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ تم نے اس کے بارے میں اپنی زبان کھولی تھی۔ وہ کئی دن سے اپنے گاؤں سے یہاں آیا ہوا ہے، اس نے خاصے طویل سکوت کے بعد جھجکتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہنا شروع کیا، شام کو بھی گاڑی وہی لے گیا تھا، رات گئے گاڑی چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ میں نے اپنے تجسس پر قابو رکھتے ہوئے سوال کیا۔ رام جانے اس کا اصل نام کیا ہے، سب اسے ملا سرکار کہتے ہیں۔ وہ اس قدر دھیمی آواز میں بول رہا تھا جیسے اسے اپنی آواز کہیں اور سن لیے جانے کا خدشہ ہو۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے اگلا اہم ترین سوال کیا۔ کوئی نہیں، گرداری لال کی آواز اس کے حلق میں گھٹی جا رہی تھی اور خوف سے پھٹی ہوئی آنکھیں یوں مستقل طور پر چکرا رہی تھی جیسے اسے دیواروں میں سے اچانک کسی کے نکل پڑنے کا خطرہ لاحق رہا ہو۔ وہ جب بھی آتا ہے اکیلا ہی ہوتا ہے، کل شام کو بھی دونوں بار وہ اکیلا تھا۔ آج کل ملا سرکار کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ گرداری لال کے راہ راست پر آ جانے کی وجہ سے مجھے یک بیک اپنی کامیابی بہت قریب نظر آنے لگی تھی، لیکن میں اس کے سامنے تحمل سے کام لینے پر مجبور تھا۔ کسی دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو خود آ جاتا ہے یا فون کر لیتا ہے۔ مجھے اس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان معاملات میں وہ پوری رازداری سے کام لیتا ہے۔ اتنے بڑے مکان میں تم تنہا رہتے ہو تو وہ تمہارے پاس کیوں نہیں ٹھہرتا؟ اس کے لیے یہ گھر چھوٹا ہے۔ پہلی بار گرداری لال کے لہجے میں ملا سرکار کے لیے ہلکی سی تلخی عود کر آئی۔ وہ کسی بڑی حویلی میں رہتا ہے جہاں شاید اس کے لیے نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں۔ تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہماری پنچایت کے سرپنچ نے اسے مجھ سے ملایا تھا۔ وہ دوتی سے اپنا دانا صاف کرتا ہوا
ہوا بولا، اس نے بتایا تھا کہ ملا سرکار بھارت کا ایک بڑا افسر ہے اور اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنے کے لیے ہم سب کو پوری طرح اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے بعد سے وہ میرے پاس آتا جاتا رہا ہے، وہ پکا سور اور بدماش ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اکھنڈ بھارت کے نام پر تم جیسے سادہ لوگوں سے لاکھوں روپے کا چندہ لے کر ہضم کر چکا ہے اور دوسروں کو بھی بگاڑ رہا ہے، پر تم نے بھی میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ادھر سے آنے والا ہر افسر ظالم یا بدماش ہوتا ہے؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں مجھ سے احتجاج کیا۔ مجھ سے ظلم تمہاری ضد نے کرایا ہے، ورنہ مجھے تم سے کوئی پرخاش نہیں تھی۔ میں نے ملائمت سے کہا، اب جلدی سے یہ بھی بتا ڈالو کہ ملا سرکار کا اصل گاؤں کون سا ہے اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ کسی جانب سے ایک بے آواز گولی آئی اور اس کی پیشانی کے وسط میں پیوست ہو گئی۔ گرداری لال کے حلق سے ایک تیز ہچکی برآمد ہوئی۔ وہ کھڑے کھڑے لڑکھڑاتا اور پھر منہ کے بل فرش پر گر کر بے جان ہو گیا۔ میں تیزی سے پلٹا، دروازہ بدستور بند تھا، لیکن اس کے اوپر بنے ہوئے روشن دان کے قریب بارودی دھوئیں کی ہلکی ہلکی لکیریں فضا میں تیر رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ بے آواز فائر اسی روشن دان سے کیا گیا تھا۔ روشن دان زمین سے اتنی بلندی پر واقع تھا کہ وہاں سے ہونے والے فائر نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ بظاہر وہاں تک رسائی کی ایک ہی صورت تھی کہ چھت پر لیٹ کر اگلا دڑ اس حد تک آگے جھکایا جاتا کہ روشن دان میں سے کمرے کا جائزہ اور گرداری لال کی پیشانی کا نشانہ لینا ممکن ہو جاتا۔ میں تیزی کے ساتھ اسی روشن دان والی دیوار کی طرف کھسک گیا تاکہ اس نادیدہ دشمن کی زد سے باہر نکل سکوں۔ ادھر کھسکتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ اس کمرے سے باہر راہداری کی اونچائی کمرے سے بہت کم تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس طرف سامان وغیرہ رکھنے کے لیے دو چھتی بنی ہوئی تھی اور قاتل غالباً اسی میں پناہ گزین تھا۔ اب تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ روشن دان کی طرف سے اچانک بلیک ٹی کی برائی ہوئی آواز ابھری۔ میں نے دروازہ باہر سے بلٹ کر دیا ہے، اسی لیے بزدل گرداری لال کو تم سے کچھ زہر افشانی کرنے کا موقع مل گیا ہوگا، ورنہ میں اسے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ اب تم سامنے آؤ اور اسلحہ پھینک کر خود کو میرے حوالے کر دو۔ گرداری لال پر فائر کرتے ہوئے مجھے خیال آیا تھا کہ اس کا نادیدہ دشمن نہ جانے کب سے روشن دان کے پیچھے چھپا ہوا ہماری باتیں سن رہا تھا، مگر بلیک کیٹ ٹی نے اپنی بات سے خود ہی اس سوال کا جواب فراہم کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بول رہا تھا کہ اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی۔ تم نے گرداری لال کے ساتھ بہت بے رخی کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر کہا۔ وہ تمہارا ایک وفادار ساتھی تھا اور تم نے خود ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شاید اپنے محسنوں کو ڈسنا تمہاری فطرت میں شامل ہے، اسی لیے تم ہم سے بھی عہد شکنی کر رہے ہو۔ رات کو تم نے ہمارا پیچھا کر کے ہم پر گولیاں برسائیں اور اب مجھے للکار رہے ہو۔ میرا نشانہ اتنا کچا نہیں کہ میرے شکار میرا پیچھا کرنے کے لیے زندہ رہ سکیں، اس نے تکبر امیز لہجے میں کہا۔ وہ میرا ایک ہرکارہ تھا اور تم اسے بھی زیر نہیں کر سکے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم جلد یا بدیر گرداری لال تک ضرور پہنچو گے۔ میں نے تمہارے استقبال کا مناسب بندوبست کر لیا تھا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم میری توقع سے زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور مجھے یہاں پہنچنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، لیکن انجام تمہارے سامنے ہے۔ اب تم ایک چوہے دان کی چوہے کی طرح میرے بے ضرر قیدی بن چکے ہو۔ تم اور ہم حریف نہیں تھے بلکہ ایک کاروباری لین دین پر مذاکرات کر رہے تھے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمارا تعاقب کرنے یا کروانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ غزالہ پر قابو پا لینے کے بعد تمہاری نیت بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی لیے تم یہ سب کلا بازیاں کھا رہے ہو۔ ہم نے بھی تمہارے عزائم کو بے نقاب کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کو جواب دیتے ہوئے میں نے نکاسی کے دروازے پر زور لگا کر دیکھا، مگر وہ باہر سے واقعی بند تھا۔ غزالہ کے ساتھ تمہارے ہاتھ آ جانے کے بعد اب میری پوزیشن اور بہتر ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں تحقیر کا اندازہ نمایاں ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب شی کے ساتھ سودے میں مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ویسے بھی بیچارہ کرنل مہیش پال نہ جانے کہاں غائب ہے، رہا رام دیال تو وہ بیچارہ بہت یتیم ہے، نئی دلی میں کوئی اس کی بات پر کان نہیں دھرے گا۔ اس نے پچھلی رات سبز کار میں اپنے بجائے اپنے کسی آدمی کی موجودگی کی خبر سنا کر مجھے چونکا دیا تھا۔ اگر وہ سچا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میں نے ویرا کے ساتھ جس بارش بہروپیوں کو دیکھا وہ اس کہانی کا کوئی غیر اہم کردار تھا، لیکن وہ بلیک کیٹ ٹی کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے گمراہ کر کے وہ اپنی ذات کی پراسراریت برقرار رکھنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ حقیقت کو دریافت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ کسی طرح اسے سامنے آنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ اس وقت تم کسی پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ کی بجائے ایک گھٹیا بلیک میلر معلوم ہو رہے ہو۔ بلیک میلنگ کسی بھی سیکرٹ ایجنٹ کا پہلا اور بنیادی ہتھیار ہوتا ہے، لیکن اس غلط فہمی میں نہ
نہ رہنا کہ تم مجھے پکڑ لیا ہے۔ یہ مکان اس وقت چھی کے پیشہ ور گریلوں کے محاصرے میں ہے۔ اگر میں ایک خاص وقت تک باہر نہ نکلا تو وہ پوری طاقت سے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں گے۔ انہیں بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اس کا لہجہ بے پروایانہ تھا۔ گرداری لال کا مکان میرا مستقل اڈا یا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں یہاں تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ اگر تمہارے آدمی واقعی باہر موجود ہیں تو میرے لیے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے گرداری لال کس امید پر اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا؟ تم نے کل رات کو بد عہدی کی بدترین مثال قائم کی تھی۔ جب تم ہماری راہ پر لگے ہوئے ہو تو ہمیں بھی تمہارا کھوج لگانے کا اسی قدر حق حاصل ہے۔ اس محاذ آرائی پر تمہارا اسلحے کا سودا خراب ہو جائے گا۔ اس کی تنزیہ ہنسی کے ساتھ آواز ابھری، تم فکر نہ کرو، میں نے دیکھ لیا ہے کہ غزالہ کی تم لوگوں کے لیے کیا اہمیت ہے۔ میں چاہوں تو تم لوگوں اسلحے کے کریٹ اپنے سروں پر لاد کر میرے مطلوبہ مقام پر پہنچاؤ گے۔ میں نے اپنی جیب سے گیند نکال رہا تھا جس میں بے ہوش کرنے والی گیس کی خاصی مقدار دباؤ میں موجود تھی۔ پھر اس سے کہا، اگر تم سودے کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہو تو سامنے آ کر بات کرو۔ تمہیں احساس چاہیے کہ شی اور چور اچکوں سے معاملہ طے کرنے میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہونا چاہیے، لیکن تم نے یہ برقرار نہیں رکھا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اپنی جگہ پر میری مختصر مگر مربوط تنظیم بھی شی سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور میں نے ہتک امیز رویہ بہت کم برداشت کر پاتا ہوں۔ ہم نے تمہاری شان میں کون سی گستاخی کی تھی جس کی وجہ سے تم یہ حوالہ دے رہے ہو؟ سودے سے انکار اور ضمانت کی فراہمی کا مطالبہ میرے لیے ذلت امیز تھا۔ باہمی اعتماد کے بغیر کروڑوں کے مفادات سے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تم ہمارے لیے اجنبی تھے، اور علاقے کی حساس سیاسی صورتحال میں شی کوئی اندھا جوا نہیں کھیل سکتی تھی۔ یہ تمہارے بے بنیاد بات ہے۔ مجھے تو اب شبہ ہونے لگا ہے کہ کہیں تم لوگوں نے کرنل مہیش پال کو اسلام آباد سے نہ اٹھوا لیا ہو۔ نہ وہ رہے گا، نہ تمہیں ضمانت مل سکے گی، اور نہ سودا بنے گا۔ وہ تو مقدر یاور تھا کہ میں نے عین وقت پر غزالہ کو پکڑ لیا۔ وہ میرے واردات سے نکلنے جانے میں کامیاب ہو جاتی تو تم مجھے آنکھیں ہی بدل لیتے۔ ہم نے مہیش پال کو اٹھوا لیا ہوتا تو سیدھے تمہارے ٹھکانے پر ہی پہنچتے، گرداری لال کے پاس جھک نہ مار رہے ہوتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عملاً تم آزاد اور خود مختار ہو، مگر اصولی طور پر کرنل مہیش پال ہی تمہارے پروجیکٹ کا سربراہ ہے، اور وہی تم کو سارے مالی وسائل فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس دوران میں مسلسل یہ جائزہ لیتا رہا کہ میرا پھینکا ہوا گیس بم روشن دان سے گزر کر بلیک کیٹ ٹی کی کمی گاہ تک پہنچ سکے گا یا دیوار سے ٹکرا کر میرے لیے ہی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ مجھ سے یہ حماقت سرزد ہو گئی تھی کہ بے ہوش کرنے والی گیس کے بم اپنے ساتھ لینے کے باوجود میں نے کوئی گیس ماسک نہیں لیا تھا جو کسی ناگہانی صورتحال میں میرے کام آ سکتا تھا۔ اگر اس وقت میرا نشانہ ذرا بھی خطا ہو جاتا تو نہ صرف یہ کہ بلیک کیٹ ٹی پوری طرح محفوظ رہتا، بلکہ میں خود ہی کھانس کر بے ہوش ہو جاتا، اور وہ نہایت آسانی کے ساتھ مجھے اپنا قیدی بنا لیتا۔ لیکن وزنی چوبی دروازہ باہر سے بند ہونے کے بعد میرے لیے دو ہی راستے رہ گئے تھے۔ بلیک کیٹ ٹی کا مقابلہ کر کے اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا، یا پھر مکان کے اندرونی حصے میں کھلنے والی کھڑکی سے فرار کی راہ اختیار کر لیتا۔ ادھر بلیک کیٹ ٹی استضائیہ ہنسی کے ساتھ کہہ رہا تھا، مہیش پال اور گرداری لال میں بڑا فرق ہے۔ مہیش پال سچا سیکرٹ ایجنٹ ہے، تم اس کے بدن کا ریشہ بھی الگ کر دو گے تب بھی وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ میں ذرا سی دیر اور نہ آتا تو دہشت سے گرداری لال کی دھوتی خراب ہو گئی ہوتی، اور وہ رٹے ہوئے سبق کی طرح تمہیں ہر وہ بات بتا چکا ہوتا جو کسی بھی طرح سے اس کے علم میں تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ کرنل کی خاموشی نے ہی تمہیں یہاں تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے کچکڑے کے بم کو اپنے ہاتھ میں تولتے ہوئے مناسب جگہ کے انتخاب کے لیے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا، پھر دوڑتے ہوئے گرداری لال کی لاش کے قریب سے وہ گیند پوری قوت سے بلیک کیٹ ٹی والے روشن دان کی طرف پھینک دی۔ فضا میں بلیک کیٹ ٹی کی ایک دبی سی گراہٹ گونجی۔ میں نے کمرے میں جلنے والے بلب کے انعکاس میں واضح طور پر دیکھا کہ بلیک کیٹ ٹی میری طویل خاموشی سے تشویش کا شکار ہو کر خوابگاہ کا جائزہ لینے کے لیے روشن دان کے قریب آیا تھا کہ میرا پھینکا ہوا نازک سا بم اس کے چہرے سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ اس کی اضطراری گراہٹ گیند کی ضرب کا نتیجہ تھی۔ اگر اس کے چہرے پر نقاب منڈا ہوا نہ ہوتا تو وہ اسی لمحے بے ہوش ہو سکتا تھا۔ گیند ہاتھ سے نکلتے ہی میں نے روشن دان کے پیچھے اس کی سیاہ کھوپڑی ابھرتی ہوئی دیکھ لی تھی، اور اس پر گولی چلانے کے لیے بلا توقف پستول نکال لیا تھا، لیکن گیس کے بادل نے اسے اپنی اوٹ میں لے کر میرے فائر سے بچا لیا۔ بلیک کیٹ ٹی کے چہرے پر چڑھی ہوئی نقاب اس اعتبار سے گیس ماسک ثابت ہوئی کہ وہ منہ پر گیند پڑنے کے
باوجود فوراً بے ہوش نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے مسامات میں پہنچ کر گیس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بلیک کیٹ ٹی پر شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا، جو میرے لیے حوصلہ افزا تھا۔ کھانستے ہوئے وہ بار بار اپنے پھیپھڑوں میں گیس آلودہ ہوا لینے پر مجبور تھا۔ اس طرح اس کے بے ہوش ہونے کا کوئی امکان تھا، مگر پھر اس نے کھانسی کو دبانے کی کوشش شروع کر دی اور اسی کے ساتھ اس کی آواز دور ہونے لگی۔ گیند سے خارج ہونے والی بے ہوشی کی گیس دباؤ ختم ہونے پر پوری ہوا چھتی میں بھر چکی تھی اور بلیک کیٹ ٹی نے وہاں سے صاف فضا میں نکلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں اچھل کر بھاگا اور کھڑکی سے گزر کر برآمدے میں جا نکلا۔ وہ مکان میرے لیے نیا تھا۔ گرداری لال کی خوابگاہ کے علاوہ پورے مکان میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ دو چھتی تک کسی سمت سے رسائی ہوگی۔ میں برآمدے سے دوڑتا ہوا ایک راہداری میں داخل ہوا تو میری نگاہ دیوار گیر سوئچ پر پڑی اور میں نے رکے بغیر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار دیا اور راہداری میں بیک وقت دو بلب جل اٹھے۔ روشنی ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ راہداری جس میں میں اس وقت دوڑ رہا تھا گرداری لال کی خوابگاہ کے سامنے واقع تھی۔ اس کی نیچی چھت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بلیک کیٹ ٹی کی کمینگاہ اسی کے اوپر واقع تھی۔ میں دو چھتی کے اختتام پر راہداری عبور کر کے اونچی چھت والے حصے میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک اوپر سے کوئی وزنی وجود میرے اوپر آیا اور پھر فرش پر لڑک گیا۔ میں اپنی رفتار اور بے خبری کی وجہ سے بری طرح لڑکھڑا گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی بھی تھا مجھے بے بس کرنے کے لیے میرے اوپر نہیں کودا تھا، بلکہ اتفاق سے ہی اس کے کودنے اور میرے وہاں سے گزرنے کی ٹائمنگ یکساں ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی بکھلایا گیا تھا۔ گرداری لال مارا جا چکا تھا اور میری دانست میں اس وقت پورے مکان میں میرے اور بلیک کیٹ ٹی کے علاوہ کوئی تیسرا زیرو موجود نہیں تھا، اس لیے میں بڑی سرعت کے ساتھ پلٹا تھا۔ اس وقت تک وہ نقاب پوش سنبھل چکا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا تھا، مگر وہ اٹھتے ہی برآمدے کی طرف دوڑ پڑا جدھر سے میں آیا تھا۔ اس وقت اسے زیر کرنے کے ساتھ ہی میری خواہش اسے بے نقاب کرنے کی بھی تھی، تاکہ اس بات کا تعین کر سکوں کہ پچھلی رات وہ خود ہی ہمارا پیچھا کر رہا تھا یا اس کا کوئی آدمی اس کام پر مامور تھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، میں نے گھراتے ہوئے اسے حکم دیا، لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس اثناء میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ بے ہوش کرنے والی گیس اس کے جسمانی نظام پر کسی حد تک اثر انداز ہو چکی تھی، اور اگر میرا اس سے دو بدو مقابلہ ہوتا تو وہ شاید دیر تک اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ لہجہ بھر کے لیے رک کر پلٹا، پھر اس نے ایک سیاہ دستی بم میرے اور اپنے درمیان فرش پر دے مارا اور وہ بم ہلکے سے دھماکے سے پھٹا اور ہر طرف کثیف دھوئیں کے بادل پھیلتے چلے گئے۔ میں نے سیاہ دھوئیں کی اس چادر کو عبور کر کے پیش قدمی کرنا چاہی، لیکن اس گیس کی تیز اور نامانوس بو نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ کوئی زہریلی گیس نہ رہی ہو۔ برآمدے سے آنے والی ہوا کثیف دھوئیں کی اس چادر کو سرنگ نما راہداری میں دھکیل رہی تھی۔ میں نے بے بسی اور مایوسی کے عالم میں پستول سے 2 فائر کیے، جن کی گونج سے عمارت لرز اٹھی، لیکن بلیک کیٹ ٹی کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔